إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور بےبار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز کے اوپر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بعدہ حدیث و بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المسلمین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے ایک خاص چیز بتائی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دعا کی اہمیت ہی کے موضوع پر انشاءاللہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کی نظر میں دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے، باعزت نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی نظر میں دعا سے زیادہ اہمیت والی نہیں۔ اس حدیث کے اوپر اگر غور کیجیے تو ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، مانگنا کسی بھی
مسلک کے اندر، کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ مانگتا ہو، بھیک مانگتا ہو، بھیک مانگنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور بھیک مانگنے والے کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس آدمی جو بھیک مانگتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس چیز کی ہماری نظر میں 0% ویلیو ہے، کوئی ویلیو نہیں، اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، مجھے مانگنے سے بہتر کوئی چیز نہیں، میری نظر میں دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے جس کو پورا معاشرہ سب سے خراب سمجھا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں وہی چیز سب سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے دعا کے تعلق سے، انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اب حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ انسان کیا کرے گا اپنی پوری زندگی کے اندر سب لکھا جا چکا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایسی ہے کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا کہ فلاں بندہ بیمار ہوگا، اور اگر دعا مانگے گا تو میں اس کو صحیح کر دوں گا، اور اگر دعا نہیں مانگتا ہے تو یہ بیمار ہے۔ اب دیکھیے آپ کا دعا مانگنے شروع ہو، آپ صحیح ہو، ورنہ آپ کیا رہتے؟ ہمیشہ بیمار رہتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اگر دعا مانگتا ہے اس کی پریشانی میں دور کر دوں گا، اور اگر نہیں مانگتا ہے تو یہ زندگی ہر پریشان رہے گا۔ اب آپ نے دعا مانگی، آپ کی وہ پریشانی ختم کر دی گئی۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں ڈال سکتی، بدل نہیں سکتی۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ویسے ہی آپ کی زندگی گزرتی جیسے گزرتی۔ دو حدیثوں میں دعا کی کچھ اہمیت سمجھ میں آئی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ جو مانگتا ہے، ایک آدمی سوچ رہا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، کیا مانگوں، کیا ضرورت ہے مجھے دعا مانگنے؟ اللہ کا دیا ہوا سب کو ہے، مال و دولت سے اللہ نے نوازا، آل و اولاد سے اللہ رب العالمین نے نوازا، بہترین پراپرٹی اور بینک بیلنس اور تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، کیا ضرورت ہے مانگنا ہے؟ اگر نہیں مانگو گے تو اللہ کا غضب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، غصہ ہونا ہے مطلب غضب نازل ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اگر نہیں مانگو گے تو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، حالات کو پلٹنے میں اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو اللہ اگر ناراض ہوا تو حالات بدل سکتے ہیں، اور ناراض کب ہوگا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں مانگتے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، تو اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ سب دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ مانگیے، پھر بھی سوال کرتے رہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ بتا دیا ادعونی، اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہارے سوالوں کو پورا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری باتوں کو پورا کر دوں گا۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک میرے وہ بندے جو میری عبادت سے بھاگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں،
اعراض کرتے ہیں مجھ سے مانتے نہیں. سیدخلون جہنم داخرین، ہم ان کو دلیل و بار کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. اس آیت کے اندر دو باتیں بڑی اہمیت والی. پہلے تو اللہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، پورا کروں گا. اور دوسرا اللہ رب العالمین نے یہاں دعا کے لیے عبادت کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے کہا ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کرو میں پورا کروں گا. تو آگے یہ کہنا چاہیے تھا نا جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو میری عبادت نہیں کرتا، عبادتی میری عبادت نہیں کرتا. دعا کا لفظ ہٹا کے عبادت کا لفظ آیا. معلوم یہ ہوا کہ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت بتا دی. پوری عبادت دعا کی اتنی اہمیت. اور ایک تیسری چیز، اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیں، آپ کا کتنا ہی ہاتھ کیوں نہ ہو، آپ اس سے ایک بار سوال کریں کسی چیز کے بارے میں مانگیں، دے دے گا، لے جائے ہے اس کے بس کی بات دے دے گا. دوبارہ آپ پہنچے، اب بہانہ مانگیں، بہانہ کرے گا، کل آ جاتے آپ، یا کل آ جانا، دیکھ لینا پھر دیکھتا ہوں، اس طریقے سے بہانہ کرے گا. تیسری بار جب آپ پہنچیں گے تو ناراض ہو جائے گا. ایک بار گئے تو دے دیا، دوسری بار گئے تو بہانہ کر دیا، تیسری بار گئے تو ناراض ہو گئے، اور چوتھی بار جب آپ اس کے پاس میں پہنچ جائیں گے تو آپ کا رشتہ ختم کر دیں، ختم رشتہ، آنا جانا بند، ملنا جلنا بند، دعا کلام بند. پتا نہیں کب کیا مانگ لے، کب کس چیز کا سوال کر لے. یہ تو روز سوال رہتا ہے، آ کر روز مانگتا رہتا ہے، آج یہ دے دو، کل یہ دے دو، آج یہ دے دو، کل یہ دے دو. یہ تو روز کرتا ہے. اس سے رشتہ ہی ختم کر دو، اس کا آنا جانا ہی گھر سے بند کر دو، ملنا جلنا ہی بند کر دو. گلی کی بدل کے نکلو، راستے میں مل جائے بدل کے نکلو. یہ ہم لوگوں کا حل. اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، ایک بار مانگا دیا، دوسری بار میں بہانا، تیسری بار میں ناراض، اور چوتھی بار میں رشتہ ختم. اللہ کا معاملہ تو بالکل الٹا ہے. اللہ سے ایک بار مانگو، دو بار مانگو، 4 بار مانگو، 10 بار مانگو. اگر نہیں مانگو گے تب ناراض ہوگا. یہاں مانگو گے تو ناراض ہوگا، وہاں نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بے شک جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، ان قریب ان کو جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ آپ کو جہنم میں بھی بھیجا جا سکتا ہے دعا نہ کرنے کا. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے بعد میں پڑھی ہے، اس آیت پر اگر غور کریں تو آپ کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب دعا مانگنے والا، کوئی پکارنے والا، کوئی آواز لگانے والا، کوئی مجھ سے مانگنے والا جب مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کی بات کو قبول کرتا ہوں. اگر آپ اس آیت پر غور کریں، جو حافظ لوگ بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے اس طریقے سے، یہ آیت جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے رمضان اور روزوں کے تعلق سے سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر ایک پورا رکوع نازل کیا ہے. پورا رکوع جیسے تیسرے پارے کے اندر سود کے تعلق سے ایک پورا رکوع اللہ نے نازل کیا، اسی طریقے سے دوسرے پارے کے اندر رمضان اور روزے کے تعلق سے ایک پورا رکوع نازل کیا. آپ جب اس رکوع کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے رکوع شروع ہوگا اور اس آیت تک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد
یہ آیت بیچ میں آئی اور پھر اس آیت کے بعد میں رمضان کے مسائل کو بیان کیا گیا. آیت سے پہلے رمضان کی فضیلت، آیت کے بعد رمضان کے مسئلے بیان کیے گئے. بیچ میں اس دعا کو لا کر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ اس دعا کا رمضان، اس آیت کا رمضان کے مہینے سے خاص تعلق، دعا کا رمضان کے مہینے سے خاص تعلق ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین رمضان کی فضیلت بیان کرتا ہوا ہے، بیچ میں آیت دعا کی ڈال دی، اس کے بعد پھر رمضان کے مسائل کو شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کا رمضان کے مہینے سے خاص تعلق ہے اور دعاؤں کا اہتمام رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور ایک بات اور دیکھیے، سوال ہوا میرا رب کہاں ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے سوال کیا، مشرکین مکہ نے کوئی سوال پوچھا، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. جیسے مثال کے طور پر سوال ہوا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی، آپ ان کو بتا دیجئے، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس میں. قل انما علمها عند ربی، میرے رب ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. دیکھیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ کہنے والا ہے. بہت ساری ایسے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی سے کہلوایا جا رہا ہے. یسألونک عن ذی القرنین، لوگ آپ سے ذو القرنین بادشاہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا واقعہ تمہیں سناتا ہوں. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں. لوگوں نے سوال کیا، اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے. دیکھیے یہاں بھی سوال ہوا اذا سالک عبادی عنی، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میرا رب کہاں ہے. اذا سالک عبادی عنی، اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو جس طریقے سے تمام آیتوں کے اندر اللہ نے جواب دیا تھا کہ اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یہاں بھی سوال ہوا لیکن یہاں پہ لفظ قل ہٹا دیا اللہ رب العالمین نے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، بلکہ اللہ نے لفظ ہی ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں ان کی دعاؤں کو کتنی جلدی سن لیتا ہوں. قل کا لفظ ہی ہٹا دیا، ڈائریکٹ کہا انی قریب، میں ان کے قریب ہوں. اے نبی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود ان کے اتنا زیادہ قریب ہوں کہ میں آپ سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لفظ خود کہہ کر بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. ہر سوال کے جواب میں آ رہا ہے قل انما، اے نبی آپ کہیے، آپ بتائیے قیامت کب آئے گی، آپ بتائیے جوع کے بارے میں، شراب کے بارے میں، آپ بتائیے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، آپ بتائیے شہر حرام کے بارے میں. لیکن جب دعا کا معاملہ آیا، اللہ سے مانگنے کا معاملہ آیا، جب سوال ہوا تو لفظ قل ہٹا دیا اور ڈائریکٹ اللہ نے کہا میں اتنی قریب، میں قریب ہوں تمہارے، بالکل قریب ہوں تمہارے. وہاں سے لفظ قل ہی ہٹا دیا، جبکہ قرآن کریم کی تمام آیتوں کے اندر لفظ قل کے لیے آپ اے نبی آپ کہیے، اے نبی آپ کہیے. لیکن جب دعا کا معاملہ آیا تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین بات کرتا ہے. جو ایک لفظ بیچ میں تھا اللہ کے اور بندے کے درمیان، اللہ نے اس کو بھی ہٹا دیا، اس کو بھی ہٹا. میں اتنا قریب تھا. اذا سألک عبادی عنی فإنی. اور ایک چیز اور کیجیے، یہ آیت بیچ میں، اوپر رمضان کی فضیلت، نیچے رمضان کے مسئلے، بیچ میں آیت کا مطلب یوں سمجھ لیجیے جیسے آدمی انگوٹھی پہنتا ہے نا، ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے تو انگوٹھی کے بیچوں بیچ میں نگینہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ویلیو اسی کی ہوتی ہے، انگوٹھی کی
اندر جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے وہ سب سے مین ہوتی ہے، اور اس میں بھی نگینہ رکھا جاتا ہے، اس جگہ میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کے بیچوں بیچ میں رکھی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے انگوٹھی میں نگینے کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس آیت کو دونوں کے بیچ میں لا کے یہ بتایا گیا کہ اس کی ویلو کیا ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، یہ دعا کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے دعا۔ ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اتنا کہہ دیا جاتا ایاک نعبد، اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کر، جملہ ہو گیا پورا، عبادت میں سب آ گیا۔ عبادت کریں گے تو آپ دعائیں بھی تو مانگیے، سب آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایاک نستعین کا جملہ دیا ہے کہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ دعا مانگنے کی کتنی اہمیت ہے، سوال کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی کتنی ویلو اور کتنی اہمیت ہے۔ ایک آدمی اس کا کوئی غلام ہے اور ایاک نعبد، عبد کے معنی بندہ اور غلام دونوں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بندے نے کہا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، اللہ سے کہہ دیا۔ اب سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے، اس کا غلام ہے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، جو اسے کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ غلام ہے، ہر کام ہر بات مانتا ہے، تمام کام کرتا ہے، لیکن خود سے کبھی سوال نہیں کرتا، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے خود سے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، آقا دے دے تو ٹھیک ہے، کام سارے کر رہا ہے۔ اب بتائیے آقا کی نظر میں، مالک کی نظر میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بندہ بات تو میری مانتا ہے لیکن تھوڑا سا متکبر معلوم پڑتا ہے، تھوڑا سرکش معلوم پڑتا ہے، کبھی خود سے سوال نہیں کرتا، یہ کچھ ہے اس کے اندر، کچھ آنا باقی ہے اس کے اندر کہ یہ خود سے سوال نہیں کرتا، میں دے دوں تو الگ بات۔ ایاک نعبد، ہر کام ماننے کا ہم نے وعدہ کر لیا، وہ ایاک نستعین، اور مان بھی لیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، اللہ سے سوال بھی کر لیا۔ نعبدو کہہ کے یہ بتایا کہ ہم ہر بات تیری ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نستعین نہیں کہتے تو ہو سکتا ہے کہ تکبر آ جائے ہمارے دل کے اندر کہ بات تو تیری ساری مانیں گے لیکن خود سے سوال نہیں کریں گے۔ اگر خود سے سوال نہیں کریں گے تو جیسے وہ مالک اور آقا ناراض ہو سکتا ہے، ایسے اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے، اس لیے نعبدو کے بعد نستعینوں کا لفظ لا کر یہ بتایا کہ مانگیں گے بھی کچھ سے، تکبر نہیں میرے اندر، گھمنڈ نہیں ہے میرے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایک چیز اور دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے میرے بندو اگر تم لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے، تم لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے، تم مجھ سے مانتے نہیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے میرے بندو میں تمہیں جو ویلیو دے رہا ہوں، تمہیں جو اہمیت دے رہا ہوں وہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے، لولا دعاؤکم، مگر تم سے دعا نہ مانگتے تو میں تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جو تمہاری پرواہ کی جاتی ہے، تمہارا خیال رکھا جاتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا نہیں مانگتے تو رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جو کچھ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں ابھی، اللہ رب العالمین کی نظر میں جو بھی ویلیو اور اہمیت ہے ہماری، وہ کس وجہ سے ہے؟ دعاؤں کی وجہ سے، بہت اہمیت۔ خطبے کا مختصر وقت ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مفید باتیں دعا کے تعلق سے آ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ چند آیتیں اور حدیثوں کے ذریعے سے آپ نے اتنا اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ دعا کی کتنی اہمیت اللہ کی نظر۔ دیکھیے بہت سارے لوگ میں دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا سسٹمیٹک نہیں ہوتی، پھر پریشان رہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، سنی نہیں جاتی۔ اصول بہت ہے دعا مانگنے کے،
لیکن اس میں سے میں 4-5 چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں. اگر اس کو آپ دھیان رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بتائیں وہ 4-5 اصول یاد کر لیجیے. دعا کیسے مانگی جائے؟ سب سے پہلے دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، یاد رکھیے، کسی اور کے سامنے نہیں. ہاں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ رب العالمین کی دعا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے میرے ساتھی، جب بھی تم سوال کرنا تو اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، جب بھی تم مانگنا تو اللہ سے مانگنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد چاہنا تو اللہ ہی سے مدد چاہنا. معلوم یہ ہوا کہ دعا صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جائے. تو پہلی چیز یہ دھیان رکھنا ہے کہ دعا اللہ سے مانگی جائے. ٹھیک ہے، دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کمائی ہماری کہتی ہے، جو ہم کھا کے آئے ہیں، جو ہم پہن کے آئے ہیں، یہ کہنا ہے کمائی حلال ہے یا حرام. اگر آپ کی کمائی حرام ہے، آپ کا کھانا پینا حرام کا ہے، آپ بھلے ہی اللہ رب العالمین سے مانگیے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، غرض و غبار بیٹھا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ سوکھے ہوئے، اللہ رب العالمین کی طرف بھوکا پیاسا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ. اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگی جا رہی ہے، حالت سفر میں بھی ہے، حالت سفر میں اللہ دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پریشان حال بھی ہے، سفر میں بھی ہے، اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز آتی ہے جب اس نے پکارا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، آواز آئی، ملبسہ حرام مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. اے میرے بندے، جو تو نے کپڑا پہنا ہوا یہ حرام کا ہے، جو تو کھانا کھا کے آیا یہ حرام کا ہے، تو نے جو پیا وہ بھی حرام کا ہے، اور تیرا جسم بھی حرام سے پل رہا ہے. فانا یستجاب لذلک. بتا میرے بندے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں، میں تیری دعا کو کیسے سنوں، تیری دعا کو میں کیوں قبول کروں، میں تیری دعا کو کیسے مانوں. تو حلال کمائی اللہ سے مانگنا، حلال کمائی ہونا چاہیے. دو چیزوں سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ میرے لیے ایسی دعا کر دیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات مطلب اللہ سے جو مانگے اللہ وہ عطا کرے، ایسا کچھ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ان کو بتایا، کہا ایک کام کر دو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، تم جو دعا مانگا کرو گے اللہ قبول کر لیا کرے گا. کیا بتایا تھا جانتے ہیں؟ کہا کہ حرام کبھی نہ کھانا، جب بھی کھانا حلال کھانا، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. معلوم یہ ہوا کہ بندے کی کمائی حلال کی ہوتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو جلدی، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو دوسری چیز حلال کمائی. اچھا تیسری چیز، کمائی حلال ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے. اب ہاتھ تو اٹھے اللہ کے سامنے، لیکن آپ کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے، دل اس پر آپ کا گواہی نہیں دے رہا ہے. رسمی طور پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جیسے سب مانگتے ہیں، ہم نے بھی مانگ لی، لیکن آپ کا دل گواہی نہیں دے رہا ہے. دل یہ لگا ہوا ہے کہ ابھی افطاری کا سامان لینے جانا ہے، دل یہ لگا ہوا ہے کہ کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، دل یہ لگا ہوا ہے کہ دکان پہ بڑا آدمی کو چھوڑ کے آئے گی، دل یہ لگا ہوا کسٹمر میں نکل گیا ہو. دیکھیے ہاتھ اللہ کے سامنے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا مسجد میں آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سامنے گھڑی پہ نظر، گھڑی دیکھی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، ادھر گھڑی گھوم رہی ہے، ادھر اس کی نگاہ گھوم رہی ہے. تو یہ جو دعا کا طریقہ ہے یہ اللہ کو بالکل بنا ہے. آپ کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے اس پر گواہی دے رہا ہے.
دل اللہ کی طرف لگا ہوا دعا مانگتے ہیں خلوص کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاستجابہ. اللہ رب العالمین سے جب سوال کیا کرو تو حضور قلب کے ساتھ میں دعا مانگا کرو, کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ دُعَاءِ الْقَلْبِ الْغَافِلِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کسی ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا, کسی ایسے آدمی کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو. دعا تو مانگ رہا ہے لیکن دل اس کا غافل ہے, اللہ کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. تو تین چیزیں, اللہ سے مانگنا, حلال کمائی, اور حضور دل کے ساتھ. اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دل بھی لگا ہوا ہونا چاہیے. اب چوتھی چیز دیکھیے, دعا شروع کی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے, یہ دے دے وہ دے دے, یہ کر دے وہ کر دے. اس کا طریقہ ہے مانگنا. سب سے پہلے کیا کرنا, اذا صلى احدكم بتحميد الله, سب سے پہلے جب آپ نے دعا مانگنا شروع کی تو اس میں اللہ کی تعریف کیجیے, اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیجیے, اس کی تعریف کیجیے. اب آپ جیسے کر سکتے ہیں, آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر چاہیں تو اردو زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ تو ایسا ہے, ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو نے یہ کرم کیا, یہ انعام کیا, یہ رحم کیا. اب اللہ یہ کر سکتا ہے. تو اذا صلی احدکم بتحمید اللہ, سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو, اور اس کے بعد ثم یصلی علی النبی, اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. تو پہلے اللہ کی تعریف, اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام, اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم لا یدعو بعد ما شاء, اور اس کے بعد پھر تمہیں جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگ لو. پھر جو دعا مانگنا ہے وہ. تو ان دو چیزوں کا بھی دھیان رکھیے, اللہ کی تعریف کیجیے پہلے, پھر ارے ہم لوگوں کو اگر کسی کو کچھ مانگنا ہوتا ہے, کچھ چاہیے ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں, ارے آپ کی تو آپ کے تو پورے شہر میں چرچے ہو, آپ کو تو اللہ نے خاص چیز سے نوازا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں, کھینچے پڑے ہو, وہ خوش ہو رہا ہے, سن رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو پہلے اللہ کے پاس جا رہا مانگنے کے لیے اس کی بھی تعریف کرو, اس کے بعد اس کی بھی تعریف کرو. یہاں اس نے کچھ نہیں کیا لیکن کچھ چاہیے ہے تو اس کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. یہاں اللہ نے سب کچھ دیا اور پھر بھی چاہیے ہے تو اس کی کوئی تعریف نہیں, تو اس کی تعریف کرو. اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کوئی اس کی تعریف کرتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے بہتر اس کو کھلائے. تو اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے, اور سب کو پسند ہوتی ہے, اللہ کو بھی پسند ہے. تو اللہ کی تعریف, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود. تو یہ چار چیزیں ہیں. پانچویں چیز جو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو ہم خوب دعا مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرتے ہیں. لمبی چوڑی رو ہے, گڑ گڑا ہے, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, تہجد میں اٹھ گئے ہیں, گھر کے اندر کھبرا بن کر کے مانگ رہے ہیں, لیٹے لیٹے رو رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے. لیکن جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے یا اللہ رب العالمین ہمیں نواز دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں داد بھول گئے, کوئی اللہ کی تعریف نہیں, کوئی دعا نہیں, یہاں تک کہ نمازوں سے جو جدید نہ ہو گئے. اللہ نے نماز دیا نا, تو اب کتنی بات ہو گئے. تو پانچویں چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ میری مجبوری میں, میری پریشانی میں, میری بیماری میں اللہ میری دعاؤں کو سنے اور اس کو قبول کرے, تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جب خوشحال ہو تب بھی دعا مانگے. ہاں, جب خوشی کے عالم میں ہے, سب کچھ اچھا لگ رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, تو ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین سے اس بندے کو جب یاد رکھتا ہے جب وہ اپنی مجبوری میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یستجیب اللہ, جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بالشدائد والکرب,
پریشانی میں سنے، تکلیفوں میں سنے، مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کی دعا کو سن لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس آدمی کو اپنی خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، نعمتوں کے دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ خوشحالی کے دنوں میں اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پریشانی کے دنوں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی نعمتوں کے دنوں میں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس کو نعمتیں ملی ہیں اس میں اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پریشانی اور مجبوری میں بھی یاد رکھتا ہے۔ اب آپ خوشحالی میں اللہ کو اگر بھول گئے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ چلو جاؤ، 5 چیزیں یہ یاد رکھیے، دعا مانگتے وقت بہت ضروری ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 چیزوں کا دھیان رکھا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے اور اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا حل ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے یہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، اللہ رب العالمین دیکھیے کیسے دعا قبول کرتا ہے۔ ایک صحابیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نام ہے خولہ بنت خالدہ۔ قرآن کریم کے اندر میں ہوا آپ کی جو مرکزی مسجد ہے اس کے اندر تفسیر ہو رہی ہے قرآن کریم کی تفسیر، اور قرآن کریم کا خدا کا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں الحمدللہ یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے کو جب آپ دیکھیں گے تو شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، وہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ہوا یہ کہ طلاق کے مسائل کے آنے سے پہلے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو خود سے الگ کرنا چاہتا تھا، جدا کرنا چاہتا تھا، تو اس سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح حرام ہے، جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے اسی طریقے سے تو میرے اوپر حرام ہے، اتنا کہہ دیتا تھا۔ اور طلاق ہو گئی، ختم مسئلہ، طلاق اب نہیں رہنا ہے ساتھ میں، الگ الگ ہونا پڑے گا۔ یہ سب سے سخت جملہ تھا، یہ کہہ دیتا تھا بیوی الگ الگ۔ حضرت خولہ بنت خالدہ اور ان کے شوہر اور ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کسی مسئلے میں تو میں ہو گئی، کسی مسئلے میں گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا، شوہر اتنا ناراض ہوئے اور ابن ثابت اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کذار امی، تو میرے اوپر اسی طریقے سے حرام ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے، جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے اسی طریقے سے تو بھی میرے اوپر حرام ہے۔ بیوی پریشان ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے، شوہر کے پاس رہیں گے، بیوی کے پاس رہیں گے، میں اپنی زندگی کہاں پہ جا کے گزاروں گی، ان بچوں کا پالن پوشن کون کرے گا، یہ تمام کی تمام چیزوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جوانی کو میں نے تمہارے سامنے گزار دی، تمہارے ساتھ میں گزار دی، اب یہ اپنا بڑھاپا لے کر کہاں جاؤں گی، پریشان ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنا پورا مسئلہ رکھا، اے اللہ کے نبی سے طریقے کا معاملہ ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں بوڑھی بھی ہونے لگی ہوں، جوانی کو میں نے اپنی شادی گزار دی، اے اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، کس سے کہوں گی؟ پیارے نبی نے فرمایا اے بیوی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی تمہارے اس مسئلے کے تعلق سے تمہیں نہیں بتا سکتا، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کوئی ایسی مہینہ بھی نہیں کی ہے، عرب کے رواج کے مطابق اب تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہو، تم اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دو۔ بیوی پریشان ہے، دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں حجرے کے اندر میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ دھیمے دھیمے اللہ کے نبی سے کیا باتیں کر رہی تھی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کچھ بتا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آج کے حجرے سے باہر نکلی، سامنے مسجد نبوی کی، اللہ رب العالمین کے سامنے گئی، سر اپنا سجدے کے اندر رکھ دیا، اے میرے اللہ تو نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تو اس کے بالکل قریب ہوں۔ اے اللہ آج میں اپنی بھی دعا میرے سامنے لے کر آئی ہوں، اپنا بھی مسئلہ تیرے سامنے لے کر آئی ہوں۔ انی
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں سنتا ہوں، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، دعا کرتا ہے پوری کرتا ہوں. اے اللہ میں اپنا مسئلہ لے کر تیرے سامنے آئی ہوں، میں اپنی پریشانی کو لے کر تیرے سامنے آئی ہوں. اے اللہ مجھے بھی کوئی حل چاہیے، اے اللہ میری بھی دعا کو تو سن لے. ادھر سجدے میں دعا مانگی اور ادھر سے جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. آسمان سے جبریل امین نازل ہوئے. قرآن کریم کا 28واں پارہ اٹھا کر دیکھیے، سورت کی شروعات ہو رہی ہے. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العالمین تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں حجرے میں بیٹھی، پاس ہی میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر بھی نہ سن سکی کہ عورت نے اللہ کے نبی کو کیا بتایا، اللہ کے نبی سے کیا باتیں کی. اور اللہ کی قدرت کو دیکھو، ساتھ میں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھے بیٹھے اس بندی کی دعا کو سن لیا، اس بندی کی باتوں کو سن لیا کہ کیا مسئلہ لے کر میرے نبی کے پاس میں آئی ہے، کیا شکایت لے کر میرے پاس میں آئی ہے، کیا مان رہی ہے. اللہ نے وہاں پر عرش پر ہوتے ہوئے بھی اللہ نے سن لیا. یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کمرے میں بیٹھی تھی تب بھی نہ سن سکی. یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت. جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اگر کوئی ماں کہہ بھی دے تو وہ ماں نہیں ہو جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہی ہے جس نے اس کو جنم دیا. کہنے تو ماں تھوڑی ہو گئی، تو میری ماں کی طرح تو کہ ماں ہو گئی. اللہ رب العالمین نے حل بیان فرمایا. خولا بنت ثعلبہ آسمان پر عرش پر جس کی اللہ نے سنی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. حضرت خولا بنت ثعلبہ بوڑھی ہو چکی ہے. عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا، روک لیا. اے عمر ذرا رکو، اے امیر المومنین ذرا رکو. عمر فاروق وہاں پر رک گئے. خولا بنت ثعلبہ قریب آئی اور آنے کے بعد میں باتیں کرنے لگی. آپس میں باتیں چل رہی ہیں. عمر فاروق نیچی نگاہ کر کے سر نیچے کر کے ان کی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. وہ بوڑھی عورت خولا بنت ثعلبہ باتیں سنا رہی ہے اور عمر فاروق وقت کا امیر، وقت کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ کھڑے کھڑے باتیں سن رہا ہے. بہت دیر ہو گئی باتیں چلتے ہوئے. جب کافی دیر کے بعد خولا بنت ثعلبہ چلی گئی، صحابہ کرام نے کہا، جو ساتھی ہوتے تھے انہوں نے کہا، اے عمر کیا آپ اس بوڑھی سے باتیں کر رہے تھے اور کیا اتنی دیر سے کی باتوں کو آپ سن رہے تھے؟ بڑی عورت تھی، جلدی سے سن رہے، جلدی سے کاٹ دیتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، میں اس کی باتوں کو کیوں نہ سنوں، میں اس کی باتوں کو کیوں نہ سنوں جس کی باتوں کو اللہ نے عرش پر سنا ہو، جس کی باتوں کو اللہ نے عرش پر سنا. عمر کے اندر اتنی مجاز نہیں کہ عمر اس کی باتوں کا انکار کر دے، عمر اس کی باتوں کو نہ سنے. جس کی اللہ نے سنی ہو عمر کی نہ سنے. میں اس لیے سن رہا ہوں، یہ وہ عورت تھی جس کی اللہ نے سنی ہے عرش پر، میں کیوں نہیں سنی. یہ ہے خولا بنت ثعلبہ. تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے طریقے سے دعا مانگنے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں لے کر آتے ہیں، جذبہ بھی ہوتا ہے، اور جو میں نے 4-5 پوائنٹس بتائے تھے وہ تمام چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ دعا ہماری سنی نہیں جا رہی. اس کا کوئی حل؟ جی ہاں، اس کا بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب دعا مانگتا ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، بجا کریے، انسان جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام ضرور ہونا ہے اس کی مانگنے سے. کیا؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا خطيئة رحم. آپ نے دعا مانگی، کوئی گناہ کی چیز نہ مانگے. یہ خیال رکھیں، دعا کے اندر کوئی گناہ کی چیز نہ مانگے اور کوئی ایسی چیز بھی نہ مانگے جو ناجائز ہو. ناجائز چیز کو بھی ولا خطیئۃ رحم کا ترجمہ کیوں کہتے ہو کہ ناجائز چیزوں کا بھی سوال نہ کرے. کوئی گناہ کی چیز یا ناجائز چیزوں کا سوال اللہ سے نہ کرے. اب آپ دعا کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور تمام چیزوں کا خیال رکھ کے دعا مانگ رہے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو سننے کے بعد 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دے دیتا ہے. پہلی چیز ان تعجل له دعوته، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو سن لے اور آپ کی دعا کو پورا کر دے. آپ نے جو مانگا اللہ رب العالمین آپ کو وہ دے دے. پہلی یہ چیز وَإِمَّا أَن يَقْدِرَ لَهَا وَإِمَّا أَن يَقْدِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یا پھر اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو آپ کے لیے ذخیرہ بنا دے، آپ کے لیے ذخیرہ اور نیکیاں میں نام اعمال کے اندر اللہ رب العالمین اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے لکھ دے. کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا. اے اللہ میری نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ کا پلڑا بھاری ہے اور گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا اٹھا کر اس کے پلڑے میں رکھ دے گا، نام اعمال کے اندر نیکیاں اللہ رب العالمین لکھ دے گا. پروردگار کیا معاملہ ہے، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، یہ نیکیاں میری پروردگار کہاں سے آ گئیں. اللہ کہے گا اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھ سے دعائیں مانگی تھی، میں نے دنیا کے اندر تیری دعا کو قبول نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا. میں تیری دعاؤں کو ذخیرہ بنا کے یہاں رکھا کرتا تھا. اگر میں دنیا میں تجھے دے دیتا تو وہاں تو تیری زندگی خوشحال گزر جاتی، لیکن آخرت کے اندر تو پریشان ہو جاتا. تیرے پاس میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، لیکن میں نے تیری ان دعاؤں کو ذخیرہ بنا دیا. آج جب وہ تیری یہاں پر ضرورت پڑ رہی ہے، آخرت کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے، تو میں تیری دعائیں جو میں نے دنیا کے اندر نہیں سنی تھی، نہیں مانی تھی، آج وہ تیری دعائیں کام آ رہی ہیں، یہ نیکیاں بچی ہیں. جی یہاں کی زندگی خوشحال ہوگی اگر یہاں دعا سنی جائے گی تو، لیکن اگر نہیں سنی گئی تو وہاں کی زندگی خوشحال ہو رہی ہے. آپ کی یہ سمجھ گئی وہاں پر ذخیرہ بنا رہا ہے اللہ رب العالمین کو اکٹھا کر رہا ہے. اور بعض روایتوں کے اندر تو ایسا بھی آیا کہ جب بندہ یہ دیکھے گا کہ اپنی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جانے سے بچ گئے تو کہے گا اے میرے پروردگار کاش دنیا کے اندر میری کسی دعا کو قبول ہی نہ لیا گیا ہوتا. یہ فائدہ بھی نہیں مجھے دنیا میں دعا مانگنے کا. تو ایک چیز یا تو اللہ فوراً دے دیتا ہے یا اللہ اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسری چیز وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت کی وجہ سے آپ کے اوپر آسمان سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اگر کرنے والی ہوتی، کوئی مصیبت دنیا کے اندر نازل ہونے والی ہوتی، اگر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، تو اللہ رب العالمین اس دعا مانگنے کی وجہ سے اس پریشانی کو روک دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی کہیں جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، گھر سے دعا مانگ کے نکلا، راستے میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کو حفاظت کرے اور اس کا ایکسیڈنٹ سے بچائے. ہاں اللہ رب العالمین سے مانگ کے نکلا، راستے میں جا رہا ہے، آسمان سے بجلی پڑتی، اس کے کانفیڈنس میں یہی کسی پیڑ پر گئے. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کوئی بھی پریشانی جو آسمان سے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا جو اس کے اوپر نازل ہونے والی ہوتی، اللہ رب العالمین اس دعا کی ماننے کی وجہ سے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. تو یہ بات سمجھیے کہ دعا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کی دعا خوب سچے دل کے ساتھ اللہ سے حلال کمائی اور اللہ کی حمد و ثنا تمام چیزوں کے ساتھ بھی اگر آپ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ دعا سنی نہیں جا رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہ 3 کام تو آپ کے لیے ہو رہا ہے. یا تو دی جائے